اس اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، الذی تساءلون بہ، جس کے ذریعہ تم ایک دوسرے سے، یا جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور وسیلہ بناتے ہو، والارحام، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی ڈرو۔ قریبی رشتہ داروں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا خوف تم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تم ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خطبہ حاجہ کے اندر ان آیتوں کا پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو جو پچھلے نبی آئے، جتنے انبیاء اس دار فانی کے اندر مبعوث کیے گئے، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے قوم کے لوگوں کو بتاؤ کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے، جتنے نبیوں کو کتابیں دی گئی، ہم نے تمام نبیوں سے وصیت کی ہے ایاکم واتقوا اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے قوموں کے اندر دعوت و تبلیغ کرو الوہیت کے ساتھ ساتھ، کہ تم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رچاؤ بساؤ، اللہ رب العالمین کی دہشت کو اپنے دلوں کے اندر ملوث کرو۔ تمام نبیوں نے اپنی دعوت کے اندر اس چیز کو شامل کیا، بلکہ نبیوں نے تو دعوت الوہیت کے ساتھ ساتھ اتقوا اللہ کو بھی اپنی دعوت کا محور بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام جو اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم نوح کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح، کہ جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، تم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو کیوں نہیں بساتے، اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، قوم کے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں تلاش کرتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ میرا صلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس جہان والے رب کے پاس ہے جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کے خوف کی اور دعوت الوہیت کو پھیلاؤں، اس اللہ رب العالمین کے پاس میرا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ کذبت عاد المرسلین، عاد کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، نبیوں نے ان کو تبلیغ کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، ہود علیہ السلام، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ صالح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان بھیجے گئے۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اس کے علاوہ الغرض جتنے انبیاء اس دار فانی کے اندر مبعوث کیے گئے، تمام نبیوں نے اپنی دعوت کا محور بنایا تھا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قدبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط، کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے، کیا ماجرا ہے، اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب مدین سے کہا تھا کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، لیکن انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکہ، اصحاب ایکہ نے المرسلین رسولوں کو جھٹلایا، اصحاب ایکہ اصحاب مدین کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ شعیب علیہ السلام ان کے درمیان دعوت دیتے رہے کہ کیوں نہیں اللہ رب العالمین کا خوف تم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رچاؤ بساؤ۔ یہ انبیاء کا
حال تھا کہ نبیوں نے نبی علیہ السلام سے پہلے جو اس دار فانی کے اندر بھیجے گئے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے الوہیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنی دعوت کا محور بنایا تھا. امام الانبیاء اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع میں آج ہم قربان ہو رہے ہیں, جن کے احکام پر آج ہم عمل کر رہے ہیں, جن کے اخلاق کو آج ہم اسوہ مان رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی دعوت میں اس چیز کو داخل کیا تھا. اپنی دعوت و تبلیغ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو, پوری امت کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ علق کے اندر ذکر کر رہا ہے, ارأیت ان کان علی الہدی, آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راہ پر ہیں, اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, او امر بالتقوی, یہ کہ تقوی کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جتنے نبی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی دعوت کا محور بنائے تھے, اتقوا اللہ, اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا, اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا, آج ہم برائیاں کرتے رہیں گے, آج ہمیں اپنی برائیوں پر ہم نازل نہیں ہوں گے, آج ہم اپنے برائیوں پر شرمندہ نہیں ہوں گے, آج ہم اپنی چغل خوری پر, ایک دوسرے کی غیبت پر اور اپنے عیاشی اور عریانیت پر آج ہمیں خوف نہیں ہوگا, آج ہم نادم اور شرمندہ نہیں ہوں گے اگر آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہ بسا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام کو وصیت کر کے گئے, صحابہ کرام کے درمیان وصیت کر کے گئے. حدیث ابن ماجہ کی روایت اور جامع ترمذی کی روایت, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. راوی حدیث ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا صبح, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے, فوعدنا موعظۃ بلیغہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی مؤثر نصیحت کی, اس قدر اتنی بلیغ نصیحت کی کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. ذرفت منها العیون, آنکھیں بہ پڑی, ووجلت منها القلوب, اور دلوں میں دہشت طاری ہو گیا. اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی. صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے گمان کیا انما موعظۃ مودع, جب صحابہ کہنے لگے کہ ہم گمان کرنے لگے کہ یہ کسی ایسے شخص کی نصیحت لگ رہی ہے جو اس دنیا سے جانے والا ہے, یعنی اس کی آخری نصیحت محسوس ہونے لگی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اوصینا, ہمیں وصیت کر دیجئے, ہمیں حکم دے دیجئے کسی بات پر عمل کرنے کا, ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا حکم نہیں دیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کا حکم نہیں دیا, شریعت کے کسی بھی احکام کا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے نہیں کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ سنو, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بساؤ. اپنے دلوں کے اندر اگر تم اللہ کا خوف بساؤ گے, اگر تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی دہشت بسی رہے گی, تو تم جتنے گناہ کے کام ہیں تمام کو چھوڑ دو گے. اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو تم روتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے مسجدوں کے اندر آؤ گے, اپنے پیشانی کو ٹیک کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر اپنے گناہوں پر نادم ہو گے, رو گے, گڑ گڑاؤ گے, اس وقت جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی رچا بسا ہوگا. لیکن آج نہیں, آج ہمارے اندر تقوی کہاں ہے؟ آج ہم ریاکاری پر جتنے عمل کرتے ہیں اکثر و بیشتر ریاکاری پر مشتمل. اگر آج ہمارے اندر اللہ کا تقوی موجود ہوتا تو ہم مسجدوں کا رخ کرتے. آج ہم اللہ یہ ہم نہ سمجھیں کہ اگر ہم مسجدوں کے اندر نہیں آ رہے, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک رہے, تو اس خوش فہمی میں ہم نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر چیز سے نواز رہا ہے. اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ آپ مسجدوں کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کریں. توفیق ہی نہیں دے رہا اللہ آپ کو. اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو متقی ہوتے,
جن کو دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. حجۃ الوداع کا موقع تھا, لوگوں کا جنب غفیر, صحابہ کرام کی لا تعداد میں بھرے پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مخاطب کر کے تقوی کا حکم دے رہے ہیں. حدیث جامع ترمذی کی روایت, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجداع پر بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھ کے یوم النہر کے مینا میں ارشاد فرما خطبہ دے رہے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر کو اپنی اونٹنی کے کجاوے کے رکاب پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. بلند آواز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے صحابہ الا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں, کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچتی؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ, میں تمہیں کسی بات پر عمل کرنے کا حکم نہ دوں, میری طرف مخاطب ہو. آخری صف میں کھڑا ہوا ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے, آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے, یا آج آپ کا آخری خطبہ ہے؟ اے پیارے رسول وصیت کر دیجئے, کسی بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجئے, ایسی بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجئے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور اللہ کا خوف بسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وصیت حجۃ الوداع میں جو سب سے پہلے وصیت کی, اتقوا اللہ ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. وصلوا خمسکم, 5 وقت کی نمازیں ادا کرو. وصوموا شہرکم, رمضان کے روزے رکھو. وادوا زکات اموالکم, اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکات ادا کرو. واطیعوا دا امرکم, اپنے حکمرانوں کی, اپنے لیڈروں اور اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کی تم اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم, تدخلوا جنت ربکم, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. 5 وقت کی نمازیں کب پڑھیں گے, رمضان کا روزہ ہم کب رکھیں گے, زکات نصاب کو اگر مال پہنچ رہا ہے زکات کب ادا کریں گے؟ اس وقت جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی موجود, اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اس بات کی دلیل کہ اللہ نے سب سے پہلے تقوی کا ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا. اگر تقوی ہے تو آپ کے تمام اعمال باضابطہ طور پر درست ہوں گے. آج تو لوگوں پر بہتان تراشیاں کی جا رہی ہیں, وہ الزام لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں. آج لوگوں کے سلسلے میں چغلخوریاں کی جا رہی ہیں, ایک کی برائی دوسرے کے سامنے, دوسرے کی برائی دوسرے کے سامنے. کب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہمارے اندر, اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں بسا, اس وجہ سے آج ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا تو آج ہم برائیوں سے دور ہوتے. آج ہمارا 24 گھنٹہ جو اللہ رب العالمین نے عبادات میں سے 1 گھنٹہ مانا 5 وقت, آج ہم مسجدوں کے اندر آتے, اذان کی کلمات جب ہمارے کانوں میں پڑتے فوراً ہم مسجدوں کی طرف رخ کرتے, لیکن آج نہیں کر رہے. تقوی, اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہر چیز مہیا ہے. اللہ تو ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہے جو اس کے مومن بندے نہیں ہوتے, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ انہیں دنیا کے اندر زیادہ خوشحال رکھتا ہے, اللہ انہیں زیادہ نوازتا ہے. بلکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین زیادہ تو نہیں نوازتا, لیکن انہیں سکون کی زندگی ضرور دیتا, ذہنی سکون, دلی سکون انہیں ملتا ہے. کہنے کا مقصد اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے, من یاخذنی بهذه الکلمات, کہ کون ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ من یاخذنی عنی بهذه الکلمات, کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے سیکھے, فیعمل بهن, پھر وہ ان کلمات پر عمل کرے, اور من یعمل بهن, یا اگر عمل نہیں کر رہا تو اس شخص کو بتلائے جو ان باتوں پر عمل کرنے لگے. ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ علم کو حاصل کرنے والے, چمٹے رہنے والے. ابو ہریرہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہنے لگے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں سیکھوں گا, میں ان باتوں پر عمل کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے
5 باتیں ان سے کہی، وہ 5 باتیں نصیحت سے بھری ہوئی. اگر انسان ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، لاہے عمل بنا لے، تو انشاءاللہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار مومن بن سکتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتق المحارم. ابو ہریرہ حرام کاموں سے دور رہنا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. ہریرہ حرام کاموں سے دور رہنا، حرام چیزوں سے دور رہنا. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے زیادہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ گے. ورضا بما قسم اللہ لک. ہریرہ اللہ نے جتنی رزق تمہارے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، اللہ نے جتنی رزق تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے، اس رزق پر راضی ہو جانا. تکن اغنى الناس، لوگوں میں تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. ڈزن میٹر تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے کتنے مالدار ہیں، اللہ نے کن لوگوں کو کتنا نوازا ہے، کتنے مال و ثروت سے نوازا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے اور اگر تم اس بات پر راضی ہو جتنا حلال رزق اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو تم اپنے سماج میں، اپنے علاقے میں، اپنے سوسائٹی میں سب سے مالدار شمار کیے جاؤ گے بطور شریعت. تکن اغنى الناس، سب سے مالدار ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری بات کہی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ایذا رسانے ان پر نہیں کرنا، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، الغرض کسی بھی اعتبار سے ان پر تکلیف نہیں پہنچانا. اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے تو مومن نہیں ہوگے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی محفوظ ہے، خوشحال ہے، تکن مؤمنا، تو تم مومن ہو جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر تم اپنے بھائی کے لیے چغلخوری نہیں، اگر تم اپنے لیے چغلخوری نہیں پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے مت پسند کرو. اگر تم اپنے لیے غیبت کو نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی غیبت کو ناپسند کرو. غرض جتنی بھی برائیاں ہیں، جو بھی اعمال، جو بھی کام اگر تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے وہی، مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تَكُنْ مُسْلِمًا، مسلمان ہو جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسو نہیں. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسنا نہیں ہے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ، کیونکہ زیادہ ہنسی تُمِيتُ الْقَلْبَ، دل کو مردہ کر دیتی. اگر انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، آپ مومن بن جاؤ گے. زیادہ نہیں ہنسنا، آپ مسلمان ہو جاؤ گے. ایک سچا مسلمان کا لیبل لگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. مسلمان وہ کہلاتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے گناہ اور خطا کو اللہ رب العالمین سے مٹانے کے لیے کوشاں رہے. اسے ڈر ہو کہ کہیں اللہ اس کے اس گناہ پر عذاب نہ دے. اللہ سے اپنی خطاؤں پر رونا ہے، آپ مسلمان ہوں گے. یہ 5 باتیں ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی. شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقوی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا یہی تقوی ہے. وسنا کماشن فوق ارض الشوک يحذر ما ترى، اور اس طرح احتیاط کرو کہ جس طرح ایک شخص کانٹے والی زمین پر جب چلے اور اپنے قدم کو پھونک کر اٹھائے، اس طرح تم احتیاط کرو. یعنی اپنے اندر اللہ کا تقوی اس قدر پیدا کرو کہ قدم کو پھونک کر رکھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر پھونک کر نہیں رکھو گے تو تم سے گناہ سرزد ہو جائے. اللہ کا تقوی اس قدر پیدا کرو. صحابہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک وادی سے گزر رہے، ایک وادی سے ان کا گزر ہوا، دیکھ رہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس سے کیوں نہ اس کی آزمائش کروں، دیکھتا ہوں کہ کیا اس کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے یا نہیں. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے
चरवाहे से कहने लगे अब्दुल्ला बिन मसूद कि एक बकरी का जो बच्चा है वो मुझे दे दो, बकरी का जो एक बच्चा है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें आधी कीमत दूंगा। अपने मालिक से जाकर के कह देना कि एक भेड़िए ने बकरे को खा लिया है, एक भेड़िए ने बकरे को खा लिया, अपने मालिक से कह देना। वो चरवाहा कहने लगा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता।